السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا طواف کے دوران عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی یا اس کو ڈھانپ لے گی؟ دیکھیے، عورت طواف کے دوران یا ایسے ہی سعی کے دوران یا پورے احرام میں یعنی احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو ڈھانپے گی، اس لیے کہ مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، مرد لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر مرد نہ ہوں تو عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، مردوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں عورت اپنا چہرہ ڈھانپے رکھے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب سے منع کیا ہے، چہرے کو ڈھانپنے سے منع نہیں کیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ، کہ عورت نقاب نہ لگائے اور ایسے ہی دستانے نہ پہنے، یعنی ہاتھ کو ڈھانپنے کے لیے الگ سے دستانہ کپڑا استعمال نہ کرے، بلکہ جو آستین ہے اسی سے اپنے ہاتھ کو ڈھانپے۔ اور ایسے ہی چہرے کو ڈھانپنے کے لیے جو نوز پیس لگایا جاتا ہے، الگ سے کپڑا باندھا جاتا ہے، اور آنکھ جو اس میں کھلا رہتا ہے آنکھ والی جگہ، یہ درست نہیں، اسی کو نقاب کہا جاتا ہے، اسی کو نقاب کہا جاتا ہے، اور نقاب سے منع کیا ہے، حجاب سے منع نہیں کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی عورت عمرہ کرنے جاتی ہے تو جب تک احرام کی حالت میں رہے وہ نقاب نہ لگائے، یعنی الگ سے کپڑا چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ جو دوپٹہ ہے، جو جلباب ہے، اسی کو نیچے گرا لے۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب مردوں کا ہمارے پاس سے گزر ہوتا تھا، قافلہ کا گزر ہوتا تھا، تو سدلت احدانا جلبابہا من رأسہا، تو ہم اپنے جلباب کو اپنے سر کے اوپر سے نیچے گرا لیتے تھے اپنے چہرے پر۔ فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ، اور جب مرد لوگ گزر جاتے تھے تو ہم اس کو کھول لیتے تھے۔ یہ چیز ہے، اب چونکہ اس وقت لوگوں کی قلت تھی، اب آج کے